غنی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ غنی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں میم آ رہے. اوکے. آج پتہ نہیں کیا ایشو چل رہا ہے اس کا. تو میڈیا آپ کا کیا ہے؟ میڈیا آپ کا الیکٹرانک میڈیا بھی ہو سکتا ہے. الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ آپ کا ٹی وی ہو گیا، آپ کے نیوز چینلز ہو گئے، آپ کا سوشل میڈیا، آپ کے ڈفرینٹ واٹس ایپ گروپ ہو گئے، ٹویٹر ہو گیا، انسٹاگرام ہو گیا، فیس بک ہو گیا، یا جون سی بھی جو ایپس ہیں جو آپ کو اور لوگوں کے ساتھ کنیکٹ رکھتے ہیں. دس از واٹ وی کال سوشل میڈیا. آپ کا پرنٹ میڈیا جو ہے وہ آپ کا نیوز پیپر ہو گیا، یا بکس ہو گئی، یا آرٹیکلز ہو گئے، تو یہ آپ کا پرنٹ میڈیا ہو گیا. الیکٹرانک میڈیا آپ کے ٹی وی چینلز ہو گئے، آپ کے ڈراماز وغیرہ ہو گئے، تو یہ آپ کا ہو گیا الیکٹرانک میڈیا. تو یہ جو میڈیا ہوتی ہے یہ آپ کی لرننگ ہے، آپ کے بیہیویئر، آپ کے تھاٹس پہ بڑا افیکٹ رکھتی ہے. ڈراماز دیکھتے ہیں نا آپ لوگ، یا ٹاک شو سنتے ہیں؟ ہاں ٹاک شو سنتے ہیں. تو ٹاک شو میں کوئی سا ایک ٹاپک بتا دیں جو آپ نے سنا اور آپ کو ابھی تک یاد ہے. کیپٹل ٹاک سن رہا ہوں، سارے یاد ہیں. گڈ. کوئی ایک شیئر کریں تاکہ اس پہ تھوڑا سا ہم بات کریں. پی ڈی ایم کے بارے میں تھا. کس کے بارے میں تھا؟ پی ڈی ایم، پی ڈی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ. اوکے. تو کیا کہا انہوں نے؟ ہاں وہ تو ایک اپوزیشن کا بندہ تھا، ہوں. ایک شبلی پراز نعمت. ہاں. وہ جلسوں کے بارے میں بول رہے تھے. اچھا، یہاں پہ ٹاک شوز میں آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ بڑے بڑے جو پولیٹیشین آ رہے ہوتے ہیں، یا اپوزیشن سے آ رہے ہوتے ہیں، یا ڈفرینٹ جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کے جو ورکرز ہوتے ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا. وہ لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی بات جو ہے وہ کاٹ رہے ہوتے ہیں. ہاں میم، اب اگر ایک دوسرے کے پاس ایک دوسرے کا ثبوت نہیں ملتا ہے تو پھر لڑ رہے. ثبوت تو چھوڑے نا، بات شروع ہی نہیں کی. جیسے میں اور آپ بیٹھے ہیں نا، اور ہم ڈبیٹ کر ہاں رہے ہیں، اور آپ جو ہے ایک ویلڈ پوائنٹ کہہ رہے ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ وہ ویلڈ پوائنٹ آپ جو ہے لوگوں تک پہنچائے، تو میں آپ کی بات بار بار کاٹوں گی. یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور میرا جو ہوگا وہ ٹون، میرا پچ، میری آواز جو ہوگی وہ ایسی ہوگی جیسے بس میں جی لڑنے کے لیے، مارنے کے لیے ریڈی ہوں. تو یہ جو ہمارے پولیٹیشین ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہیں نا، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لرننگ کا جو پورشن ہوتا ہے وہ ان کی لائف سے اریز کیسے ہو چکا ہوتا ہے. ان لوگوں میں پیشنس نہیں ہوتا، صبر تحمل نہیں ہوتا. یا جو میڈیا ہے آج کل ڈرامز وغیرہ میں نئے نئے فیشن آ گئے، نئے ڈیزائنز آ گئے ہیں، رنگ رنگ چیزیں آ گئی ہے، تو فرسٹریشن آ گئی ہے نا، ڈپریشن آ گیا ہے. میرے پاس یہ چیز کیوں نہیں ہے، میرے پاس وہ چیز کیوں نہیں ہے، ایک موبائل ہے، اچھا یہ تو پرانا ہو گیا ہے، لیٹسٹ کیوں نہیں ہے. جو ہماری خود کی اسٹیٹ ہوتی ہے نا، ہم اب اپنی اسٹیٹ پہ خوش نہیں ہیں. تو لرننگ ہماری نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے، لرننگ ہماری پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ بس پیدا ہو گیا اور پیدائش سے لے کر اینڈ تک سارا اچھا اچھا ہی سیکھ رہا ہے. جتنی ہماری لائف ہے ہم اس میں اچھا بھی سیکھتے ہیں اور برا بھی سیکھتے ہیں. پھر آ جاتا ہے لرننگ از کنٹینیوس پروسیس. کنٹینیوس کیوں ہے؟ اٹ ڈینوٹس دا لائف لانگ نیچر آف لرننگ. کنٹینیوس یہی ہے نا کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں آخری مرنے تک ہماری لرننگ ہو رہی ہے. Every day new situations are faced and the individual has to bring essential changes in his
style of behavior adopted to tackle them. Learning is birth to death. لرننگ ہمارا کنٹینیوس پروسیس ہے. روزانہ ہی ہم کوئی نہ کوئی نیو سچویشن فیس کر رہے ہوتے ہیں. ہماری جو لرننگ ہے ہماری فلائٹ اینڈ فائٹ رسپانسز اس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے, ہماری ڈیسیجن میکنگ اس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے, ہماری ریزننگ پاور اس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے, ہماری انٹلیکچوئل کیپیسٹیز اس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے. اب فلائٹ اینڈ فائٹ رسپانسز کیا ہے؟ آپ کا فلائٹ اینڈ فائٹ اروز اینڈ کامنس کی پوزیشن ہے نا. ایک رسپانس کیا ہے, جیسے ہم ایگزامپل ہم روڈ کی دیتے ہیں, آپ کراس کرتے ہیں, وہیکل اسپیڈ سے آ رہی ہوتی ہے, تو آپ روڈ کے مڈل میں کھڑے تو نہیں ہوتے نا, گاڑی کے سامنے تو نہیں آتے, کوشش کرتے ہیں کہ بھاگ کے جائیں. آپ کی اسپیڈ آل آف سڈن بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے. تو یہ آپ کی جو لرننگ ہے, ابھی ہم نے پڑھا نا انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ ایکسپیرئنس ویکرس لرننگ, تو وہ آپ کا انڈائریکٹ ایکسپیرئنس ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوگا, ایسا نہ ہو کہ چوٹ لگ جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے, اللہ نہ کرے مر جاؤں. تو ایکسپیرئنس کے بیسس پہ ہی آپ بھاگے ہیں نا. اس سے پہلے آپ کا ایکسیڈنٹ تھوڑی ہوا تھا, لیکن آپ نے لوگوں کا دیکھا, لوگوں کا سنا, تو آپ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ایکسپیرئنس کے بیسس پہ جو لرننگ آپ کی ہو گئی ہے اس لرننگ کے بیسس پہ آپ بھاگ کے گئے ہیں, آپ نے اپنے آپ کو سیو کر لیا. اینی کویشچن؟ نو میں بہت ہی ڈل جا رہا ہے آج آپ لوگ کا لیکچر, بہت ہی ڈل ہے. Learning results in change in behavior. It is a change of behavior influenced by previous learning. It is an activity that leaves a more or less permanent effect on later activity. Later activity کا مطلب ہے کہ بعد کی جو ایکٹیویٹی ہے. آپ کی جو لرننگ ہے وہ آپ کے بیہیویئر میں چینجز کا جو ہے وہ ریزن بن سکتا ہے. کیسے بیہیویئر میں چینجز کا ریزن بن سکتا ہے؟ آپ اپنے اسکول ٹائم میں اپنے آپ کو امیجن کریں نا کہ اسکول ٹائم میں 9-10 میں یا 8-9 میں آپ کیسے تھے. پھر ابھی کا ٹائم ہے, اس میں اپنے آپ کو امیجن کریں کہ اسکول 8-9 کے ٹائم سے ابھی کے ٹائم میں کتنی چینجز آ گئی ہیں آپ میں. آپ کی پرسنالٹی میں چینجز آ گئی ہوں گی, آپ کی وے آف ٹاکنگ میں چینجز آ گئی ہوگی, آپ کے اسٹائل میں چینجز آ گئی ہوگی, آپ کے مینرزم جو ہے وہ انہینس ہو گئے ہوں گے. کتنی چینجز آ گئی آپ کی پاسٹ ایکسپیرئنس کے بیسس پہ, پاسٹ بیہیویئر کے بیسس پہ آپ کی جو ہے نیو بیہیویئر موڈیفیکیشن ہو گئی. کلیئر؟ اور یس میں یہ جو نیو بیہیویئر موڈیفیکیشن ہے, جب آپ کچھ نیا سیکھتے ہیں نا, جب آپ کچھ نیا سیکھتے ہیں وہ نیا تب آپ سیکھتے ہیں جب پرانا کوئی مٹیریل آپ کے پاس ہوتا ہے. جیسے ریسرچز کنڈکٹ ہوتے ہیں, تو کسی ریسرچر نے بھی اپنے ریسرچ پیپر کے اینڈ میں یہ نہیں لکھا, اپنے ریسرچ کے اینڈ میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ فردر انویسٹیگیشنز آر ناٹ ریکوائرڈ. ہر ریسرچر, ہر جو اسکالر ہوتا ہے وہ اینڈ میں یہی لکھتا ہے کہ فردر انویسٹیگیشنز آر ریکوائرڈ. مطلب یہ ہے کہ جو میری ریسرچ ہے آنے والے وقتوں میں اس میں اور بھی چینجز آ سکتے ہیں, اس میں ریسرچ اور بھی ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے آج کسی چیز پہ ریسرچ کر دی بس یہ ہمیشہ اسی طرح رہیں گی, اس کے فیکٹس اینڈ فگر چینج نہیں ہوں گے. جتنا جتنا ٹائم گزرتا جا رہا ہے, جتنی جتنی ایڈوانسمنٹ آتی جا رہی ہے, ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں, نالج میں چینجز آ رہے ہیں, ہماری لرننگ کرائٹیریا میں چینجز آ رہے ہیں, ساتھ میں ہمارے بیہیویئر میں چینجز آ رہے ہیں. تو ہر ایک چیز جو ہے اب تو سلو فیز پہ ہم نہیں کہیں گے نا, ابرپٹ فیز پہ جو ہے چینجز آ رہے ہیں.
تو چینجز جو ہے پارٹ آف لائف ہے. چینجز جو ہے آپ کی بیہیویئر کو ایک نیو ڈائریکشن دیتی ہے، اور چینجز جو ہے وہ آپ کی لرننگ کے بیسس پہ اکر ہوتے ہیں. تو لرننگ از این ایڈجسٹمنٹ. لرننگ آپ کی ایڈجسٹمنٹ ہے. Learning helps the individual to adjust himself adequately to the new situations. Most learning in children consists in modifying, adopting, and developing their original nature. In later life, the individuals acquire new forms of behavior. اب لرننگ کیا ہے؟ ابھی ہم نے کہا کہ لرننگ آپ کی یہ ہے کہ آپ کسی بھی آن گوئنگ سچویشن میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں. لرننگ آپ کی یہ ہے کہ کسی بھی آن گوئنگ سچویشن کو اپنے اکارڈنگ ایڈجسٹ کریں. ہم کہتے ہیں نا یا تو کسی کے رنگ میں رنگ جاؤ، یا تو کسی کو اپنے رنگ میں رنگ دو. کسی کے رنگ میں رنگنا یا کسی کو اپنے رنگ میں رنگنا، بوتھ آر لرننگ ان ایڈجسٹمنٹ. اب آپ نے ایڈجسٹ کر لیا نا اپنے آپ کو. لیٹ سپوز اگر آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں اور آپ کو کوکنگ نہیں آتی، تو آپ ہاسٹل کی لائف جب گزارتے ہیں تو آپ کو کچھ جو ہے کوکنگ بھی جو ہے آپ سیکھ جاتے ہیں. آپ اپنی لانڈری کرنا بھی سیکھ جاتے ہیں. آپ اپنی چیزوں کو سنبھال کے رکھنا بھی سیکھ جاتے ہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو سچویشن کے اکارڈنگ ایڈجسٹ کیا نا. اگر ہم بچوں کی بات کرتے ہیں، بچے جو ہوتے ہیں وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کا پہلے سے بیہیویئر نہیں ہوتا. وہ نیو بیہیویئر، نیو ایکوائرنگ اسکلز جو ہے وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے جین پیاجٹ کی جو اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ ہے، پری موٹر، سینسری اور وٹ ایور، جتنے بھی ان کے 5 اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ ہے، فزیکل اسٹیجز کے ساتھ ساتھ بچے کی جو ہے وہ سائیکولوجیکل چینجز بھی آ رہی ہوتی ہیں. یا فرائڈ کے جو ہے سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ جو ہے کہ فزیکل کے ساتھ آپ کی جو ہے سائیکولوجیکل چینجز بھی آتی ہیں. تو یہ جتنی بھی چینجز آتی ہیں یہ آپ کی لرننگ کے بیسس پہ آتی ہیں، آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف کے بیسس پہ آتی ہیں. سائیکالوجی کیا ہے؟ سائیکالوجی آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف کے ساتھ کنیکٹ ہے، آپ کی روٹین لائف کے ساتھ کنیکٹ ہے، آپ کی سائیکی کے ساتھ کنیکٹ ہے، جو آپ روٹین بیس پہ کر رہے ہوتے ہیں. So learning comes about as a result of practice. It is the basis of drill and practice. It has been proven that students learn best and retain information longer when they have meaningful practice and repetition. Every time practice occurs, learning continues. جی حیدر اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. میڈم کون سی؟ Learning comes about as a result of practice. It is the basis of drill and practice. It has been proven that students learn best and retain information longer when they have meaningful practice and repetition. Every time practice occurs, learning continues. ہلو جی حیدر، جی میڈم. کیا لکھا ہے لرننگ کمز اباؤٹ اے ریزلٹ آف پریکٹس میں؟ میڈم کہ لرننگ کمز اباؤٹ ایز اے ریزلٹ آف پریکٹس. میڈم جب کوئی لرننگ پریکٹس کرتا ہے تو میڈم ریزلٹ اس کا آتا ہے. ریزلٹ اس کا آتا ہے. اوکے گڈ. ایگزامپل یہاں پہ اسٹوڈنٹس کی دی ہے، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ لرننگ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لیکچر کے لیے بیٹھ جائیں، آپ لیکچر سن لیں. لرننگ آپ کی یہ ہے
کہ آپ اس لیکچر کو نوٹ ڈاؤن کریں، اس لیکچر کے کی پوائنٹس لیں، اس کے نوٹس کو پڑھیں، اس کے مٹیریل، اس کے کنٹینٹ کو دیکھیں. جتنا آپ کا پریکٹس ہوتا جائے گا، جتنا آپ اس چیز کو ریپیٹ کرتے جائیں گے، آپ کی اسٹرانگ لرننگ ہوگی. آپ پیپر ٹائم کچھ نہیں بھولیں گے. جیسے پراپر ڈیفینیشن آف لرننگ جو ہے، لرننگ از اے relatively permanent change in behavior which occurs as a result of training, activity, practice and experience. جتنی آپ کے پریکٹس ہوگی، جتنے آپ کی سکلز انہینس ہوگی، جتنا آپ کا برین ایکٹیو رہے گا، اتنی آپ کی جو بیہیویئر ہے یا جو لرننگ ہے یا جو پروسیس آپ نے سیکھا وہ بیسٹ جائے گا، وہ آسم جائے گا. لیکن اگر آپ کی ریپیٹیشن نہیں ہے، آپ نے بس لیکچر کو آپ جو ہے آن لائن ہوئے لیکن آپ اپنے پریزنس کو نہیں شو کر رہے، آپ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے، آپ لیکچر کو دیکھتے نہیں ہیں، تو آپ کی لرننگ نہیں ہے. آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہوں گے پیپر ٹائم پہ. صرف پیپر دینا جو ہے یہ ہمارا ایم نہیں ہونا چاہیے. صرف پڑھنا از نتھنگ، از یوز لیس انٹل اینڈ انلیس کہ آپ کی لرننگ نہ ہو. آپ سیکھیں نہیں. سیکھیں گے تو آپ کی جو ہے وہ پڑھائی خود بخود ہو جائے گی، لیکن پڑھیں گے تو آپ کا سیکھنا کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا. Another point is learning is a relatively permanent change in behavior جو کہ آپ کی ڈیفینیشن کی ایلیبوریشن ہے. After a rat wake up from his nap, he still remembers the path of the food. Even if we have been on a bicycle for years, in just a few minutes practice we can be quite proficient again. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ لیٹ سپوز انہوں نے، اگر ہم کہیں کہ رائٹنگ ہے نا، اب موسٹلی ہم جو ہے وہ رائٹنگ نہیں کرتے، لائک اب یونی بال یوز کرتے ہیں، بال پوائنٹ یوز کرتے ہیں. یہ جو انک والا پین جو ہے، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، نیم میں بھول گئی. انک والے پین کو کیا کہتے ہیں؟ حیدر، غنی، عثمان؟ میڈم پین ہی کہتے ہیں. ہاں میرے بھائی پین ہی تو کہتے ہیں، لیکن جیسے وہ یونی بال آ گیا ہے، بال پوائنٹ آ گیا ہے، تو اسی طرح انک والے پین کا بھی کوئی اچھا سا نام ہے. ڈالر. ڈالر تو وہ مینوفیکچر ہے، اس کا نیم ہے ڈالر. تو اور کیا کہیں گے، میم پتہ نہیں. فاؤنٹین انک پین، پین. فاؤنٹین پین ایک پین. ماشاء اللہ سے. چلے آپ کی نالج کو سلام. تو اب جو ہے ہم وہ انک والے پین سے، اگر میں اپنی بات کروں تو میں نہیں لکھ سکتی. اگر میں کچھ لکھوں نا تو ایک تو پین کا جو نپ ہے وہ بار بار پیج میں اسٹک ہوتا ہے، اور ساتھ وہ رائٹنگ بھی ایسی ہوتی ہے جو نہیں پڑھنے والی ہوتی. وہ پریکٹس میری ختم ہو گئی ہے، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ مجھے اس کے ساتھ لکھنا نہیں آتا. اگر میں نے 10 سال بعد بھی وہ پین اٹھائے تو میں اسے لکھ سکتی ہوں، کیونکہ وہ میری لرننگ ہو چکی ہے. اب اس لرننگ کی بیسس پہ نیو جو ٹیکنالوجیز آ گئی، نیو چیزیں جو آ گئی ہے، میں نے وہ یوز کرنا سٹارٹ کیا، تو میری جو ہے میری لرننگ انہینس ہوتی گئی، اسٹیپ وائز وہ بڑھتی گئی. لیکن بڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو انیشل میرا پوائنٹ شروع ہوا تھا پین اور پینسل سے، وہ میرا ختم ہو گیا ہے. وہ بھی میرا ایز اٹ از ہی ہے، لیکن انہینسمنٹ کس میں ہے؟ جو اپ ٹو ڈیٹ ہے. جیسے آپ کو سائیکل چلانا آتی ہے، سب کو آتی ہوگی، تو اگر آپ سالوں سال تک سائیکل نہ بھی چلائیں نا، تو جیسے آپ اس پہ بیٹھتے ہیں ود ان اے فیو منٹس آپ دوبارہ سے اس پہ اپنا گرپ، اپنا کمانڈ حاصل کر لیتے ہیں، آپ دوبارہ سے اس کو چلا سکتے ہیں. یا آپ نے مہینوں بائک نہیں چلائی، کبھی آپ کو موقع ملے بائک چلانے کا تو آپ اس کو بھول تھوڑی جاتے ہیں. 1-2 منٹ تک آپ تھوڑا سا اینکشیس ہو گے،
لیکن 1-2 منٹ کے بعد آپ واپس اپنے فیس پہ آئیں گے، اپنی پوزیشن پہ آئیں گے جس طرح آپ پہلے تھے. مطلب ہماری جو لرننگ ہوتی ہے وہ کبھی ویسٹ نہیں جاتی، ہماری لرننگ کبھی ویسٹ نہیں ہوتی. جی جنڈر اسٹڈیز والے اسٹوڈنٹس کے پاس جو ہے ان کا ٹائم ٹیبل ہے لیکن پھر بھی وہ جوائن کر رہے ہیں. اوکے جی. لرننگ ایز اے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کیا ہے؟ جی غنی. میم جب لرننگ بڑھ جائے نا، زیادہ کچھ سیکھ جائے. زیادہ کچھ سیکھ جائیں دین ہاں، کیا ہوگا؟ ڈیولپ ہوگا میں. اوکے جی. لرننگ ایز اے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. اٹ از نیور اینڈنگ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. نیور اینڈنگ، کبھی ختم نہ ہونے والا جو ہے وہ پروسیس ہے. It reached stage that the learning acquires new visions of his future growth and new ideas of achievement in the direction of his effort. ڈے ٹو ڈے کیا ہے؟ ابھی آپ پہلے اسکول میں تھے، پھر کالج میں آ گئے، پھر یونیورسٹی میں آ گئے. آپ کا گول سیٹ ہے کہ میں نے اچھی جاب لینی ہے، اچھی پوزیشن لینا ہے، پڑھنا ہے، فلانی ڈگری لینی ہے، ایم ایس تک جانا ہے یا پی ایچ ڈی تک جانا ہے. تو اب ایم ایس اور پی ایچ ڈی تک جب آپ جا رہے ہیں تو کنٹینیوسلی آپ کی لرننگ ہو رہی ہے نا. نیور اینڈنگ فینومینا ہے آپ کا، آپ کے نیور اینڈنگ گولز ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یس میڈم. کیا بننا چاہتے ہیں؟ ادھر شور ہے میم. کن کی طرف سے شور آ رہا ہے؟ حیدر کی طرف سے شور آ رہا ہے. اوکے جی. کیا کیا بننا چاہتے ہیں حیدر، غنی، عثمان؟ ٹیچر. ٹیچر. ماشاء اللہ، ویری گڈ. یس میم. اسکول ٹیچر یا پرائمری ٹیچر؟ گورنمنٹ؟ ہاں. پتہ نہیں ہے، پتہ بعد میں چلے گا. پتہ بعد میں چلے گا. اوکے. حیدر کیا بننا چاہتے ہیں؟ میڈم میں سی ایس ایس کے بارے میں سوچ رہا ہوں. ماشاء اللہ، زبردست. عثمان، غنی؟ تو عثمان غنی تو بس اویلیبل ہی نہیں ہے. میڈم وہ بزنس سنبھال رہا ہے. ہاں، وہ تو آلریڈی اس کا جو ہے ویژن کلیئر ہے نا، اس کی لرننگ ہو چکی ہے، وہ بزنس سنبھال رہا ہے. جی میڈم. اوکے. غنی نے کہا کہ میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں. حیدر نے کہا کہ میں نے سی ایس ایس دینا ہے. غنی، جو ویسٹرن کنٹریز ہے نا، وہاں پہ سب سے زیادہ رسپیکٹیبل پروفیشن جو ہے، سب سے زیادہ عزت والا جو پیشہ ہوتا ہے وہ ٹیچرز ہیں، وہ پولیس ورکرز ہیں، اور وہ آپ کے جو ہے نرسز ہیں، میل نرس اور فیمیل نرس دونوں. ہمارے ہاں جو ہے جس پروفیشن کو بہت زیادہ لوور ڈاؤن سمجھا جاتا ہے وہ ہمارے ٹیچرز ہیں، یعنی ہم لوگ ہیں. پھر جی پولیس اتھارٹی آ جاتی ہے، پولیس والے، اور نرسز، میل اور فیمیل نرسز. تو ہمارے ہاں سب سے زیادہ لو پروفیشن یہ 3 ہیں. اور ویسٹ میں کمال کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ رسپیکٹیبل پروفیشن جو ہیں وہ یہی 3 ہیں. اشفاق احمد نے اپنی کتاب زاویہ میں لکھا تھا کہ وہ کسی یو کے یونیورسٹی میں کچھ پڑھانے گئے تھے، کہ میں ادھر ایک پروفیسر تھا
میں ان سے بھی ملنے گیا تھا. کوئی ریسرچ ایک لمبا چوڑا ان کا قصہ تھا, لیکن ان شارٹ یہ کہ میں اس یونیورسٹی میں ایز اے معلم ایز اے ٹیچر میں وہاں پہ کام بھی کرتا تھا. تو ایک دن جو ہے مجھ پہ کوئی یہ ٹریفک وارڈن وغیرہ نے کوئی چارجز لگائے, اور میں جو ہے کافی ٹائم تک جب میری عدالت میں پیشی ہوئی وہاں پہ تو آپ کو جانا ہوتا ہے. تو میری جب عدالت میں پیشی ہوئی مجھے بلایا تو مجھے کہا کہ آپ نے اپنا جو فائن وغیرہ ہے وہ کیوں نہیں پے کیا اور یہ اور وہ. تو میں نے کہا کہ جی میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ میں آتا. تو جج نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ جی فلانی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, میں ٹیچر ہوں, معلم ہوں, مدرس ہوں میں. تو جو جج ہے وہ میری رسپیکٹ کے لیے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ وی آر سوری کہ ہم نے آپ کا ٹائم ویسٹ کیا. مطلب ٹیچر کو اتنی رسپیکٹ دی جاتی ہے کیونکہ وہی تو یوتھ کی جو ہے کریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں, وہی تو کنٹری کی جو ہے بیسک اکنامیکل کنڈیشن کو یا فاؤنڈیشن کو بنانے میں اہم جو ہے رول پلے کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. ٹیچر ہے, بیسک فیسلٹیز اس کو اویلیبل نہیں ہے. ٹیچر کو بیسک فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے نا. جب ٹیچر کا مائنڈ ہی ریلیکس نہیں ہے تو وہ بچوں کو کیا پڑھائے گا یا پڑھائے گی. اس سے ریلیٹڈ میرے پاس ایک اچھی سی ویڈیو ہے, میں آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کرتی ہوں, ریلیٹڈ ٹو یور ٹیچرس اینڈ ریلیٹڈ ٹو آور سوسائٹی. تو میں ابھی آپ کے گروپ میں انشاءاللہ آفٹر لیکچر شیئر کرتی ہوں. حیدر نے بات کی سی ایس ایس کی. اب سی ایس ایس کیا ہے, وہ آپ کی جو ہے وہ آپ کا وکرس لرننگ ہے. آپ کا انڈائریکٹ ایکسپیرینس ہو گیا ہے نا, ایکسپوجر ہو گیا ہے, سی ایس ایس آفیسر بننا ہے. آپ بنے نہیں ہیں لیکن آپ کا انڈائریکٹ ایکسپوجر جو ہے دس از وٹ وی کالڈ ایک وکرس لرننگ. اس وکرس لرننگ کے بیسس پہ آپ اسٹرگل کریں گے, آپ محنت کریں گے, آپ اور اچھے سے پڑھیں گے, آپ اپنے آپ کو مینٹین کریں گے, اپنے کریکٹر بلڈنگ کریں گے. ایک ویژن کے لیے آپ نے کتنی ساری چیزیں سیکھ لی ہیں, صرف ایک ویژن کے لیے, ایک مقصد کے لیے. جو آپ کا فاؤنڈیشن جو ہے وہ ویژن ہے, جو آپ کا فاؤنڈیشن جو ہے وہ گول ہے. تو ایک ہی چیز کے لیے ہم میں کتنے چینجز آ گئے ہیں, کتنا ہم نے اپنے فینومینا کو انہینس کر دیا ہے. تو یہ ہوتی ہے ہماری نیور اینڈنگ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹل لرننگ. So according to Woodworth, all activity can be called learning so far as it develops the individual. ہر ایک ایکٹیویٹی جو ہے وہ آپ کی لرننگ کہلاتی ہے. وہ آپ کی گڈ ایکٹیویٹی بھی ہے, ہو سکتی ہے, وہ آپ کی بیڈ ایکٹیویٹی بھی ہو سکتی ہے. لرننگ از ناٹ ڈائریکٹلی آبزرویبل. لرننگ جو ہے وہ ڈائریکٹلی آپ آبزرو نہیں کر سکتے. Reason behind is the only way to study learning is through some observed behavior. Actually, we cannot observe learning. We see only what precedes performance, the performance itself and the consequences of performance. جیسے ہم کہتے ہیں نا سوچ, اب سوچ جو ہے وہ آپ دیکھ تھوڑی سکتے ہیں. آپ کسی کی سوچ دیکھ سکتے ہیں؟ نو میں. آپ کسی کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے کبھی پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. انٹل اینڈ انلیس کہ وہ ویزیبل نہ کرے. وہ کیسے ویزیبل کرے گا؟ اگر وہ غصے میں ہے تو اس کے ایموشنز, اینگر جو ایموشنز ہے وہ فیس پہ دکھائی دیں گے. وہ پریشان ہے تو اس کی پریشانی, انزائٹی جو ہے وہ اس کے چہرے پہ نظر آئے گی. ان فارم آف ایموشن جو ہے, تھرو ایموشن جو ہے آپ اس کی جو ہے کنڈیشن کو سمجھ رہے ہیں نا. اگر وہ خوش ہے تو اس کا فیس جو ہے وہ گلو کرے گا. یا اگر کوئی بندہ رو رہا ہے, اگر آپ کو پتا ہے تو آپ کہیں گے خوشی کے آنسو ہیں. اگر غم کے تو آپ کہیں گے غم کے آنسو ہیں. وہی ایک رونا ہے, وہی ایک آنکھ ہے, وہی ایک ہی آنسو نکلتے ہیں, لیکن سچویشن ڈیفرنٹ ہو گئی. آپ کی آبزرویشن ہو گئی نا.
یا جب ہم کہتے ہیں نا کہ پیرنٹس کا انفلوئنس اس کے بچوں پہ ہوتا ہے، ابھی میں نے کہا ہے کہ the lap of mother is the first school of a child. ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے. تو وہ پہلی درسگاہ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ بچے کا زیادہ جو ہے بچے پہ انفلوئنس اس کی ماں کا ہوتا ہے. اب انفلوئنس ہو گیا تو آپ انفلوئنس تو نہیں دیکھ رہے نا. انفلوئنس مطلب ہے کہ لرننگ اس بچے نے اپنی ماں سے سیکھا نا. اب لرننگ آپ کو تب ویزیبل ہوگی جب وہ بچہ اس کے اکارڈنگ بیہیویئر پرفارم کرے گا. بیہیویئر کی سمپل ڈیفینیشن بتائی تھی میں نے آپ کو، اور ایکشن ٹورڈز ادر، دس از واٹ وی کالڈ بیہیویئر، جو کہ ویزیبل ہے. اب میرے پاس چاہے ہزاروں ڈگریاں ہیں، اب آپ نے میرا نیم پلیٹ دیکھا فلانا 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 سارا لگا ہوا ہے. اب آپ میری کمپیٹنسی کا جو ہے وہ اندازہ ایسے لگائیں گے کہ جیسے آپ میرے آفس آتے ہیں یا جہاں پہ میں بیٹھتی ہوں آ جاتے ہیں، میرا وے آف کمیونیکیشن کیا ہے، میری آپ کو لیکچر ڈیلیوری کے ٹیکٹس کیا ہیں، اس کے بیسس پہ یو پیپل کین جج می. کلیئر؟ تو ہر ایک چیز کو ججمنٹ کے لیے، ہر ایک چیز کو آبزرو کرنے کے لیے ہمارے پاس آبزرویبل بیہیویئر ہونا چاہیے، جو چیز ہم دیکھ سکتے ہیں. اگر ہمارے جو ہے تھاٹس ہے تو تھاٹس ہمارے ایموشنز اینڈ فیلنگس کے بیسس پہ ویزیبل ہوں گے. فیلنگس اینڈ بیسس کے بیسس پہ ہی ہمارا بیہیویئر ہوگا نا. بیہیویئر ہمارا کیا ہے؟ اور ایکشن ٹورڈز ادر، جو کچھ ہم کرتے ہیں. اینی کویشچن؟ نو میں Characteristics of learning. Characteristics of learning. The first characteristics of learning is purposeful process. Purposeful process میں کیا ہے؟ Most people have definite ideas what they want to achieve. They have goals or clear objects. جیسے حیدر نے کہا سی ایس ایس کا، غنی نے کہا کہ ٹیچر کا. آپ کے پاس گولز ہیں نا، اور اسی گولز کے ریلیٹڈ ہی آپ جو ہے اپنے اسٹرگل کو، اپنی اچیومنٹس کو رکھیں گے. دونوں کا جو ہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ فینومینا ہے. سی ایس ایس میں بھی پڑھائی ہے، ٹیچنگ میں بھی پڑھائی ہے. تو اٹ مینس کہ دیٹ یو پیپل ہیو ٹو گین اور ٹو ایکوائر lots of knowledge. You people have to give majority of your time towards your studies in order to achieve your goal, in order to fulfill your dreams. تو یہ جو ہے یہ آپ کی پرپسفل جو ہے وہ لرننگ ہے، یا پرپسفل جو ہے آپ کا پروسیس آف لرننگ ہے. انٹرنل ایکسپیرئنس کیا ہے؟ The instructor cannot learn from the trainees. The trainees can learn only from his or her experiences. انسٹرکٹر جو ہے وہ اپنے ٹرینی سے نہیں سیکھتا. مطلب ہے کہ اگر آپ ڈرائیور کی ایگزامپل لینا، ایک جو ہے منجا ہوا ڈرائیور ہے، اسکل ڈرائیور ہے، تو وہ جس کو ٹرین کریں نا، آپ ٹریننگ ڈرائیونگ اسکول جائیں تو یہ تھوڑی ہے کہ آپ ایک دو دن ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گئے اور جو آپ کا انسٹرکٹر ہے اس کو سکھانے بیٹھ گئے کہ یار یہ تو آپ غلط کر رہے ہیں، یہ اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے. وہ جو انسٹرکٹر آپ کا ہوتا ہے وہ بڑا ایکسپیرینسڈ ہوتا ہے، اس کی پریکٹس ہو چکی ہوتی ہے، اس کا ایکسپوجر ہو چکا ہوتا ہے بار بار ریپیٹڈلی. اور جو ٹرینی ہوتے ہیں وہ اپنے ایکسپیرینس کے بیسس پہ سیکھتے ہیں. اپنا ایکسپیرینس کیا ہے؟ ایک انسٹرکٹر نے کیا سکھایا، دوسرے انسٹرکٹر نے کیا سکھایا، مڈل اس کا کیا پوائنٹ ہے. یہاں پہ میں ٹیچرس کی ایگزامپل نہیں دوں گی کیونکہ وہ زیادہ مس فٹ ہوگی، اس یہاں پہ کوئی کنیکشن نہیں بنے گا. اب ٹیچر جو ہے، ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹس، ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سے سیکھ رہی ہوتی ہے اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹیچر سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. ریسیپروکل ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہے اور دونوں کی ہی ایک دوسرے کے ساتھ لرننگ ہوتی ہے. لیکن جو آپ کسی اسکلس کی اگر بات کرتے ہیں نا، اسکل سیکھنا، جیسے ایک کارپینٹر ہے. اب کارپینٹر جو ہے جو کہ استاد ہے،
جس کے شاگرد ہیں، جو اپنے شاگردوں کو سکھا رہا ہے، تو شاگرد استاد کو تھوڑی سکھائے گا. شاگرد استاد کو تب سکھا سکتا ہے جب اس کا بھی ایکسپیرینس ہو جائے، اس کی بھی وکرس لرننگ ہو جائے. کلیئر؟ ایکٹیو پروسیس کیا ہے؟ لرننگ از ایکٹیو پروسیس. لرننگ کمز اونلی تھاٹس experiences and individual actively involved in learning process. تو یہ آپ کے جو ہے، آپ نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ سی ایس ایس ایگزام دینا ہے، میں نے ٹیچر بننا ہے، یہ آپ کے تھاٹس ہیں، آپ کی سوچیں ہیں نا، آپ کے خیالات ہیں نا. تو یہی جو تھاٹس ہیں، اسی کی بیسس پہ یا ایکسپیرینس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، ایک ہمارا ڈائریکٹ ایکسپیرینس ہے، ایک ہمارا انڈائریکٹ ایکسپیرینس ہے. انڈائریکٹ ایکسپیرینس اینڈ ڈائریکٹ ایکسپیرینس کو ہم ویکرس لرننگ کہتے ہیں. تو یہ انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ ایکسپیرینس میں کیا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ سی ایس ایس والوں کی جو ہے وہ جاب اچھی ہوتی ہے، ان کی رسپیکٹ زیادہ ہوتی ہے، ان کی پے اسکیل زیادہ ہوتی ہیں. یا غنی نے کہا کہ ٹیچرز ہیں، ٹیچر جو ہے وہ ایک سوسائٹی بناتی ہیں. اچھا استاد جو ہے، اچھا استاد، اچھا معلم، اچھا مدرس جو ہوتا ہے، وہ ایک ٹو سم ایکسٹینٹ سوسائٹی کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے. صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی سوسائٹی میں یا جو جتنا بھی وہ نالج وہ پرووائڈ کرتا ہے، وہ نالج جب تک زندہ رہتا ہے، وہ پاس ہوتا رہتا ہے، اس بندے کو ثواب ملتا رہتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا، اچھی اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے. اولاد جتنا بھی نیک عمل کرتی ہے، اگر والدین حیات نہیں ہے، والدین زندہ نہیں ہے، تو ان کے اچھے اعمال کا، ان کے بچوں کے اچھے اعمال کا ان کو بھی جو ہے ثواب پہنچتا ہے. کلیئر؟ دس از what we called صدقہ جاریہ. اب آپ کے جو تھاٹس ہے، آپ کا جو ایکسپیرینس ہے ویدر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، اسی کے بیسس پہ جو ہے آپ ایکٹیولی سیکھنے، پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے کے پروسیس میں انوالو ہوتے ہیں. لرننگ از ملٹی ڈائمینشنل. لرننگ از ملٹی ڈائمینشنل وچ از کنٹینیو آل اراؤنڈ. لرننگ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی ایک فینومینا کے لیے بیٹھ گئے. جیسے میں نے کہا کہ سی ایس ایس ہے یا ٹیچنگ ہے. اب سی ایس ایس اور ٹیچنگ کے لیے کیا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، آپ اپنے بیہیویئر کو موڈیفائی کر رہے ہیں، اپنی پرسنالٹی پہ فوکس دے رہے ہیں، اپنے ایٹیٹیوڈ پہ فوکس دے رہے ہیں، اپنے وربل فلوئنسی پہ فوکس دے رہے ہیں، اپنے ایموشنس کو کنٹرول کر رہے ہیں، آپ اپنی ٹائم مینجمنٹ صحیح کر رہے ہیں. تو کتنی ملٹی ڈائمینشن لرننگ ہو گئی نا آپ کی. انڈیویژول پروسیس کیا ہے؟ دا انڈیویژول ڈو ناٹ لرن دا سیم ریٹ. اب ہر ایک بندہ کا ہے، ہر ایک انسان جو ہے وہ دوسرے سے ڈفرینٹ ہے، اس کی سوچ ڈفرینٹ ہے، اس کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہے. Every individual have different intellectual levels, so every individual is learned through his or her intellectual level. ہر ایک بندہ اپنی کیپیسٹی کے اکارڈنگ سیکھتا ہے. کنٹینیوس پروسیس کیا ہے؟ لرننگ از اے کنٹینیوس پروسیس وچ اسٹارٹیڈ فرام برتھ اینڈ کنٹینیو تھرو آؤٹ لائف. یہ اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ فرام برتھ ٹل اینڈ آف آور لائف ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹرانسفریبل لرننگ. لرننگ از اے پروسیس which is transferable from one place to another, from one person to another. جس طرح آپ اپنے میڈیا کو یوز کرتے ہیں نا، ہم نے کہا کہ سورسز آف لرننگ جو ہے وہ میڈیا بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا نیچر، انوائرمنٹ، پیرنٹس، آپ کے فیملی ممبرس. تو لرننگ جو ہے ٹرانسفریبل ہے. جیسے کچھ ہمارے چیزیں ہیں جو کہ ہم اپنے پیرنٹس سے سیکھ رہے ہیں، انہوں نے اپنے پیرنٹس سے سیکھا، انہوں نے اپنے سے سیکھا، انہوں نے اپنے سے سیکھا. کلچر ٹو کلچر جو ہے لرننگ ہے. ایریا ٹو ایریا لرننگ ہے. فرام ون پرسن ٹو اندر پرسن ہے. سو دس مینس دیٹ لرننگ از ٹرانسفریبل. موٹر لرننگ. موٹر لرننگ کیا ہے آپ کی؟ اوکے جی، یہاں تک آج کا لیکچر آپ کا یہاں تک کافی ہے. موٹر لرننگ، اور آئی تھنک یہ شاید ہم انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ کلاس میں کور کریں گے. تو آج کے لیے آپ کا یہی اتنا ہی کافی تھا. ٹائپس آف لرننگ ہم کمنگ لیکچر کے ساتھ پڑھیں گے. کوئی کویشچن ہے؟
No, ma'am. मैडम ये एग्जाम्स कब हैं? एग्ज़ाम तो उस दिन मीटिंग में सर वकार ने कहा था, आपके डॉक्टर वकार आलम सर ने कहा था कि 5 जनवरी से है। ऑनलाइन होंगे? बच्चे अगर आप